السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رونے والا پتھر۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے، کسی کے حق میں دعا کرنی ہوتی تو دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرماتے۔ آپ بہت سارے سوالات کیا کرتے، اللہ پاک ان سوالوں کے جواب بھی دیتے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کوہ طور پہاڑ پر جا رہے تھے۔ ابھی آپ جا ہی رہے تھے، راستے میں پہاڑ پر پہنچے نہیں تھے کہ اسی جگہ راستے میں آپ کو کسی کے رونے کی آواز آئی۔ کوئی بلک بلک کر رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ خوف سے رو رہا ہو، ڈر کے مارے رو رہا ہو، جیسے التجا کرنے والا رونا تھا اس کا۔ آپ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک دم آپ کی نظر ایک پتھر پر پڑی۔ ایک پتھر، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایک پتھر رو رہا ہے، ایک بے جان پتھر، وہ کیسے رو سکتا ہے؟ اس کے اندر جذبات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گو عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا ماجرا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا، میں بھی جلوں گا، جہنم کی آگ مجھے بھی تپش دے گی، گرماہٹ دے گی۔ جہنمی تو جل رہے ہوں گے، لیکن جہنم کا ایندھن اس کی آگ کو بڑھانے کے لیے اگر میں بھی وہاں پر بھیج دیا گیا تو میں وہی تصور کر کے رو رہا ہوں۔ کہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میرا حال اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ ہر انسان کے لیے، ہر چرند پرند، اس پوری کائنات کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوں گے۔ جو بھی آپ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتا ہوگا، اس کی سفارش بھی کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ سے التجا کرنے والے، دعا کرنے والے۔ آپ سے التجا کر رہا ہوں، آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ اللہ سے کہہ دیں مجھے اس جہنم کی آگ میں مت ڈالنا، مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بنانا، جہاں پر انسان اور پتھر اس آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوں گے۔ مجھے وہ پتھر نہیں بننا۔ پتھر بلک کر رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی چھوٹا بچہ کسی چیز سے ڈر کر رو رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور تسلی دی، کہا کہ میں اس وقت اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کروا دوں گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تجھے بھی معاف کر دے گا، تیرا یہ رونا اس سے دیکھا نہیں جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے، یعنی اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس وقت آپ علیہ السلام کے ذہن سے اس پتھر کو نکال دیا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ اللہ کے ہم کلامی کر کے طویل گفتگو کرنے کے بعد جانے لگے تو اللہ نے کہا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ کچھ بھول رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آپ ہی مجھے یاد دلا دیں، کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ باخبر ہے۔ اللہ نے فرمایا، آپ اس پتھر کو بھول رہے ہیں، کیا آپ نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پیارے اللہ، واقعی میں بھول گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو بھولنے والا نہیں ہے، تو سب جانتا ہے۔ اللہ نے کہا، اس نے رو رو کر التجا کی تھی، سفارش کرنے کے لیے کہا تھا، اور کہا تھا اس کو جہنم کی آگ کا ایک حصہ نہ بنایا جائے، اس کو جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اس دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ اس سے کہہ دیجئے کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اس کو بخش دیا، اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی واپس آئے، اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور کہا کہ تو خوش ہو جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، تیرا رونا اللہ کو پسند آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، جہاں تجھے بھی بخش دیا گیا ہے تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ خوشخبری سن کر آپ وہاں سے چل دیے۔
یہ خوشخبری اس پتھر کو سنا کر آپ وہاں سے چل دیے۔ پھر کچھ دنوں بعد آپ پھر سے کوہ طور پر جا رہے تھے، اسی راستے سے جا رہے تھے کہ دیکھا وہ پتھر پھر سے رو رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کہنے لگے، میں نے تو تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیا ماجرا ہوا ہے؟ اب تجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ تو ہمیں بتا سکتا ہے؟ کہنے لگا، اے موسیٰ کلیم اللہ، اس وقت اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، اس کی محبت میں رو نہیں سکتا؟ کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں چاہیے جو مجھ بے جان پر بھی اپنی نظر کرم کر رہا ہے؟ کیا میں اس نعمت کا شکر نہ کروں؟ میں تو شکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ سبحان اللہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ اللہ تجھ سے تو یہ پتھر بھی محبت کرتا ہے، تیری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، اللہ بے شک تجھ سے زیادہ بڑا نگہبان کوئی نہیں ہو سکتا، اور بے شک اس پتھر نے بالکل سچ ہی کہا تھا۔ کیا جانتا ہے وہ یہ سب کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے۔ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، یعنی بیوی بچوں کو، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی دے دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ ایک پتھر کو اس آیات کا ترجمہ پتہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اس آگ کا ایندھن بنوں گا، اس آگ کا حصہ بن جاؤں گا، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سفارش کر رہا ہے اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ ہم انسان کس غرور میں مبتلا ہیں، اے اللہ والوں کی محبت سے دور ہیں، بے شک اللہ والے ہی ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربت عطا کرے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے دور کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنی خوبصورت دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔